بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جنتی لاٹھی کا تذکرہ کروں گی جو کہ عصائے موسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو موسیٰ کا عصا کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ذریعے بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے جو اپنے دامن میں سینکڑوں تاریخی واقعات سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی۔ اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی تھی جو کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت سیدی علی اجہوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَآدَمُ مَعَهُ أُنزِلَ الْعُودُ وَالْعَصَا لِمُوسَىٰ مِنَ الْعَاصِ النَّبَاتِ الْمُكَرَّمِ وَأَوْرَاقُ التِّينِ وَالْيَمِينَ بِمَكَّةِ وَخَتْمُ سُلَيْمَانَ النَّبِيُّ الْمُعَظَّمِ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ عود یعنی خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، اور انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت میں سے ہیں جو آپ کے ساتھ زمین پر اتاری گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگر میراث کے طور پہ ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا تو آپ نے 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی اور آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے اور وادی مقدس طویٰ پہ پہنچے تو اللہ رب العزت نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرمایا اور رسالت کے منصب پر سر بلند فرمایا۔ اس وقت جس طرح اللہ رب العزت نے آپ سے کلام فرمایا قرآن مجید میں اسی طرح اس کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا تَمْلِكُ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اے موسیٰ، آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میرے دوسرے کام بھی نکلتے ہیں۔ مآرب اخرى دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کاموں سے مراد اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے اپنا دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی شاخوں کا مشعل کی طرح روشن ہو کر آپ کو راستہ دکھانا، اس سے دشمنوں، درندوں، سانپوں، بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا، اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین پر گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے یہ سب کام تو نکالتے تھے، مگر جب فرعون کی بارگاہ میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے تو آپ نے اعلان نبوت کیا تو اس نے آپ کو جادوگر کہہ کے جھٹلا دیا۔ آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہوا جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔